بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور یہ موقع دیا ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ ہمارے لیکچرز، ان کی تعداد انشاءاللہ 24 سے 25 ہوگی۔ اس کے اندر ہم علم حدیث کے الگ الگ ٹیکنیکل ایکسپیکٹس پر بحث کریں گے۔ علم حدیث یعنی ہسٹری آف حدیث پر بات ہوگی۔ حدیث اسکالرس نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیکٹ فراہم کرنے اور ان کے ایکسپلینیشن کرنے میں جو عظیم خدمات انجام دی ان کا ایک ریویو لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا پہلا سیشن انٹروڈکشن ٹو دا سائنس آف حدیث، اس کا عنوان یہ ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کے تعارف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، عام طور پر ہر مسلمان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا بہت تو واقف ہوتا ہی ہے۔ اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے، اسلام میں اس کی امپورٹنس کیا ہے، لیکن فنی اعتبار سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ علم حدیث کا اصل مطلب کیا ہے، حدیث اور اس سے ملتی جلتی ٹرمینالوجیز کیا ہیں، ان کا کانسیپٹ کیا ہے، اور ان اصطلاحات کو کن کن معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، جب اس قسم کی معلومات کی کمی ہو یعنی لیک آف نالج ہو تو معاشرے میں بہت سے مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کا معاملہ ہو، فقہی احکام کا مسئلہ ہو، یا شریعت کے قوانین کے باہمی ربط کا سوال ہو۔ ان سب چیزوں کو بالکل درست طور پر سمجھنے کے لیے علم حدیث کی فنی واقفیت لازمی ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید ایک فکسڈ کتاب ہے، یعنی ڈیفائنڈ ٹیکسٹ ہے۔ پورا قرآن اسی ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس سے باہر قرآن کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایسی کوئی ایک کتاب موجود نہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پوری کی پوری حدیث بس اسی ایک کتاب میں آ گئی ہے۔ احادیث کی تاریخ، تدوین، روایت اور درایت کے بارے میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ لہٰذا جب تک ہم ان سب امور سے گہری واقفیت یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہمارے لیے قرآن پاک کو بھی مکمل اور صحیح طور پر سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں انشاءاللہ ہر بات کو تھوڑا مختصر اور آسان انداز کے اندر آپ تک ڈیلیور کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لفظ حدیث کے میننگ پر۔ عربک لینگویج میں لفظ حدیث عام بات چیت یا گفتگو کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے معنی نئی بات یعنی نیو تھنگ، نیا واقعہ یا کسی اہم اور قابل ذکر بات کے بھی ہیں۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام بھی ایک گفتگو ہے، اس لیے اسے عربی زبان میں حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی مشہور روایت ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، یعنی سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے۔ گویا حدیث اور کلام بعض دفعہ ایک دوسرے کے لیے سینونیمز بن جاتے ہیں، یعنی مترادف بن جاتے ہیں۔ حدیث اور کلام ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جاہلیت کے دور میں عرب لوگ اپنی جنگوں اور تاریخی واقعات کو بھی احادیث عرب کہتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوا، جیسے سورہ سبا میں فرمایا کہ فجعلناہم احادیث، یعنی ہم نے انہیں گزرے ہوئے قصے کہانیاں بنا دیا۔
ایک اور باریک نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یاد رکھیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو کہ قدیم ہے، ایٹرنل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو شروعات میں ایک نیا کلام مانا گیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد انسانوں تک پہنچا، اس لیے بھی اسے حدیث کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک حدیث کی سب سے آسان اور کمپریہنسو تعریف کیا ہے؟ تو ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کمپریہنسو تعریف محدثین کے نزدیک یہ تعریف ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کا لنک یا جس کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو، وہ ہے حدیث۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے متعلق تین چیزیں آتی ہیں، ایک ہے سینگ یعنی اقوال، دوسرے ہیں ایکشنز یعنی افعال، اور تیسرے ہیں کریکٹرسٹکس یعنی احوال یا صفات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمایا، حدیث۔ جو کچھ آپ نے عمل کر کے دکھایا، حدیث۔ آپ کی خصوصیات اور زندگی کے طریقے، حدیث۔ محدثین کے درمیان اس بات پر تھوڑا اختلاف ہے کہ کیا صحابہ اور تابعین کے اقوال اور افعال کو بھی حدیث کہا جائے گا؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حدیث میں شامل ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں، حدیث صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک محدود ہے۔ لیکن اگر ہم صحابہ کرام کے طرز عمل یعنی پریکٹس کو دیکھیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ وہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں آپ کی ہو بہو نقل یا پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل بھی انڈائریکٹلی سنت کو سمجھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کا ہر علم کا کوئی نہ کوئی کور سبجیکٹ یا کہنا چاہیے موضوع ہوتا ہے۔ علم حدیث کا اصل موضوع ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض دوسرے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا موضوع وہ روایات ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، چاہے ان کی سند آپ تک ڈائریکٹ پہنچتی ہو یا بیچ میں کوئی گیپ ہو۔ یہاں اہل علم کے لیے ایک زبردست فارمولہ بتاتا چلوں، جسے عربی میں کہتے ہیں لا مشاحۃ فی الاصطلاح، لا مشاحۃ فی الاصطلاح۔ کیا مطلب؟ اصطلاحات کے ناموں پر کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر علم کے لیے، ہر علم کے ایکسپرٹس کو یہ پورا رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی ٹرم فکس کر لیں۔ شروع کے دور میں یہ الفاظ اس طرح فکس نہیں تھے، لیکن جب اسلام پھیلا اور بعد میں علوم اسلامیہ کی کلاسیفیکیشن ہوئی تو محدثین، مفسرین اور فقہاء نے تفہیم کو آسان بنانے کے لیے یہ اصطلاحات تیار کی۔ شروع میں تو کوئی اصطلاحات نہیں تھیں، لیکن جب آگے دور چلتا گیا تو پھر محدثین جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے اپنے آسانی کے لیے ان اصطلاحات کو بنا لیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب ہم اپنے لیکچر کے ایک بہت ہی اہم اور کریٹیکل حصے کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ حدیث اور سنت میں کیا ڈفرینس ہے۔ اس پر علماء کے دو مین ویو پوائنٹس ہیں۔ پہلا گروپ کا کہنا ہے کہ یہ دونوں بالکل ایک ہی چیز ہیں، یعنی سینونیمز، مترادف۔ دوسرا گروپ، ان کے نزدیک ان دونوں میں باریک فرق ہے۔ حدیث ایک وسیع لفظ ہے جس میں ہر وہ رپورٹ یا ڈیٹا شامل ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو، چاہے وہ روایت کمزور یعنی ویک ہو، یعنی وہ روایت کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی حدیث ہے۔ جبکہ سنت کا مطلب ہے وہ ماڈل یا لائف سٹائل جو آپ کے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مستقل عمل سے ثابت ہو اور جس پر چلنے کا حکم امت کو دیا گیا ہو۔ تو یہ فرق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام اوزاعی اور سفیان ثوری رحمہ اللہ جیسے بڑے ائمہ کے نزدیک سنت کو سمجھنے کے لیے صرف اکیلی روایت کافی نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ اور تابعین کا اجتماعی طرز عمل بھی دیکھا جاتا ہے۔ تابعین، صحابہ اور تابعین کا اجتماعی طرز عمل بھی دیکھا جائے گا۔ امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں کئی جگہوں پر مدینہ منورہ کے لوگوں کے عمل کو بطور دلیل پیش کیا، کیونکہ مدینہ کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو ڈائریکٹ فالو کر رہے تھے، اس لیے مدینہ منورہ کو دار السنت یعنی دا ہوم آف سنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے بیان کو سمرائز کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ علم حدیث اور سنت پر پکی گرپ ہونا لازمی ہے۔ حدیث ہمیں ٹیکسٹ اور ڈیٹا فراہم کرتی ہے اور سنت ہمیں اس ڈیٹا پر عمل کرنے کا پریکٹیکل طریقہ، پریکٹیکل میتھڈ سکھاتی ہے۔ اہل علم کے لیے ان دونوں کے فرق اور ان کی اصطلاحات کو سمجھنا دین کی فاؤنڈیشن کو سمجھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کو نافع بنائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔